ایک تو دیکھیں آپ بابا مصالحت کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں نا، اور دیکھیں اور بابا مفاہمت کے جو سیاسی کردار ہے اس کو سلنگی صاحب اور آپ جو ہے نا بالکل نہیں بخشتے ہیں۔ دیکھیں اگر آج نواز شریف باہر بیٹھے ہیں تو بابا مفاہمت کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اگر آج مریم کی بیل ہے تو بابا مفاہمت کی وجہ سے بیل ہے اور وہی پالیٹکس کر پا رہی ہیں، ورنہ دونوں باپ بیٹی تو کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھے تھے اور اس گورنمنٹ تھا کہ اب ہم ان کو باہر سے وہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ بابا مفاہمت نے مفاہمت کرتے 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 یکدم یو ٹرن لے لیا اور وہ انہوں نے کہا اچھا اب یہاں سے میری مفاہمت ختم، یہاں سے مریم کا ٹویٹر بھی آن ہو جائے گا اور نواز شریف کی تقریریں بھی آن ہو جائیں گی اور میں آف ہو جاتا ہوں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے غصے میں ان کو جیل ڈال دیا ہے کہ تم نے مفاہمت میں ہم سے جو کرا لیا اس کے بعد ہمیں جو چاہیے تھا وہ تم لے کے نہیں دے رہے ہو۔ تو اس نے کہا میں تو پی ایم ایل این کا بندہ تھا، میں نے تو جو لے کے دینا تھا پی ایم ایل این کو لے کے دینا تھا، میں نے آپ کو تھوڑی لے کے دینا تھا۔ تو وہ تو آپ سمجھیں بابا مفاہمت نے اپنی، جو لوگ کہتے تھے نون میں سے شین نکلے گی، شین میں سے حمزہ نکلے گا، وہ دیکھیں نا وہ نکلنے والا عمل تو نہیں ہوا نا، باہر ہی رہ گئے وہ سب جو یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ نون میں سے شین نکالیں گے، شین میں سے حمزہ نکالیں گے، حمزہ میں سے چھوٹی یہ نکالیں گے، وہ کچھ بھی نہیں نکل سکا ہے نا، آپ سمجھیں۔ تو ایک تو بابا مفاہمت کا جو کردار ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت جو مسلم لیگ نون پالیٹکس کر رہی ہے، اگر وہ بابا مفاہمت وہ ٹریپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے فٹ نہ کرتے تو یہ سیاست کرنے کی پوزیشن میں نہ آتے، اور واقعی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بابا مفاہمت کے ہاتھوں ٹریپ ہو گئی اور اس نے وہ سب کچھ وہ پھنس بھی گئے کھوسا صاحب کے سو موٹو پہ اور آرمی ایکٹ کے اوپر، اور ان کی مجبوری بھی بن گئی مفاہمت کرنے کی، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، فؤاد حسن فؤاد اور مریم، ان سب کو باہر مین سٹریم میں جو آج آپ کو گرجتے برستے نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے بابا مفاہمت کا ایک کردار ہے، اور بابا مفاہمت نے سب کچھ پارٹی کو لے کے دیا ہے، اور جب دوسروں کو لے کر دینے کا وقت تھا وہ آرام سے جیل میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور میں جیل میں بیٹھا ہوں اور مجھے آپ پارک کر دیں، جب دوبارہ ضرورت ہوگی آپ مجھے بلا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی سیاست ہے، بری سیاست نہیں ہے۔ اب دوسرا آپ نے 50 سال پرانی بات کی کہ آج ہی کے دن الیکشن ہوئے تھے، میں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 50 سال پہلے جو ہوا تھا اس سے کس نے سبق نہیں سیکھا؟ آج 50 سال پہلے جو غلطی میں جو کردار اور جن اداروں سے غلطی ہوئی تھی، کیا ان کرداروں اور اداروں نے سبق سیکھا؟ کیا اس وقت جنہوں نے جمہوریت کو یرغمال بنایا اور پاکستان دو لخت ہو گیا، کیا وہ آج بھی جمہوریت کو یرغمال نہیں بنا رہے؟ کیا انہوں نے اس کے بعد بھی مارشل لا نہیں لگائے ہیں؟ کیا ہم نے 50 سال پہلے جو سانحات سیکھا تھا، مطلب آپ سمجھیں ہم تو وہ ہیبیچل کلرز ہو گئے نا، سزا کے بعد بھی وہ باہر نکل کے پھر جو ہے وہ قتل ہی کرتا ہے، ہیبیچل کلرز والی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے، جنہوں نے سیکھنا تھا جو ذمہ دار تھے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، اور وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں 1971 میں کھڑے تھے، اور یہ افسوسناک بات ہے۔ اچھا تو چلیے آپ مجھے مزمل صاحب میں تھوڑا رسپونڈ کروں گا جو مزمل سہروردی نے کہا۔ آپ کر لیجئے، رسپونڈ کر لیجئے۔ میں ذرا ماضی سے حال میں آنا چاہ رہا تھا تو اس لیے کہ وہ ماضی میں بھی خطرناک باتیں کرتے ہیں۔ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ جی نواز شریف جو ہے وہ بابا مفاہمت کی وجہ سے لندن گئے یا ان کی وجہ سے مریم باہر نکلی، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، کیونکہ کچھ پردے کے پیچھے جو سرگرمیاں اس وقت ہوئی تھیں، کچھ مجھے بھی پتا ہے کہ جو صورتحال تھی، جو رپورٹس بنی ہیں ان کی بیماری کی، اس وقت جو مالک مکان تھے
उनको खदशा था कि ये मकान ही गिर जाएगा। ये नहीं हो सकता था कि अगर ये खतरा वाकई एक हकीकी खतरा था कि जो पाकिस्तान की आबादी के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर जुल्फकार अली भुट्टो के बाद यहाँ पर जो है वो एक तरह से उनकी तहवील में अगर उसकी इंतकाल हो जाता तो उसके जो सियासी मुज़मरात निकलने थे, तो वो मतलब ये इसकी नफी हो जाती है जो अभी सोहरवर्दी ने कहा कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। कुछ सबक सीखा था तभी बाहर जाने दिया। तो ये एक बात है। अब ये अलग बात है कि वो जिन जो है वो बोतल से निकल गया है, मरियम का भी और नवाज शरीफ का, वो बोतल में वापस नहीं आएगा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात वो जो कानून साजी भी हुई उसकी जो तफसीलात हैं वो भी अभी तक छन छन के किसी दिन नवाज शरीफ साहब खुद ही बताएंगे। लेकिन जब ये फैसला हुआ कि हमने साथ देना है, उस वक्त ये भी नहीं मालूम था कि आइन में तरमीम होगी या एक्ट मंजूर होगा, क्योंकि अगर एक्ट मंजूर होगा तो बहस ये चल रही थी कि एक्ट के लिए तो अपोजिशन अगर बायकाट भी करे तब भी वो मंजूर करा लेंगे, और वो उसी तरह से हुआ। तो इसलिए जो है जब ये बात, जिसको अंग्रेजी में फेट अकम्पली कहते हैं, कि अगर हमारे चाहने के बावजूद अगर ये कानून पास हो जाएगा तो फिर बेहतर ये है कि हम कोई उसूली पोजीशन लें। और उस वक्त जब नून लीग का इजलास वहां पर हुआ लंदन में, तो नवाज शरीफ ताज़ा पहुंचे थे और वो वाकई जिस्मानी और जहनी तौर पर काफ़ी हालत उनकी ख़राब थी, और उस वक्त जो मफाहमती अंग था पार्टी का वो गालिब था, लिहाजा ये फैसला उस वक्त हुआ। लेकिन मैं ये अपने नाजरीन के लिए ज़रूर ये वजाहत करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ ने उस वक्त उनसे यही कहा था कि भाई अगर आपने ये करना है तो नवाज शरीफ को जो भी फायदा पहुंचना था वो पहले ही पहुंच चुका था, वो पहले ही वहां पहुंच चुके थे। ये नहीं था कि उसके बदले में कोई रियायत जो है वो ली गई। तो और ये भी जहन में याद रखें कि इसके बाद ये जो खातून है मरियम, उन्होंने कहा था कि जी ये जो फैसला हुआ है मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ, ये जो थोक के भाव से जो आपने नायब सदर बनाए हैं और मुझे भी बनाया है। तो ये भी मेरी एक मालूमात है। लेकिन उस वक्त अगर इस तरह से वो करते तो शायद उनकी पार्टी टूट सकती थी, तो इस वजह से फिर वो लेपापोती हुई। लेकिन इसकी तफसीलात मुस्तकबिल में आएंगी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अभी बंद नहीं हुआ, इस पे और नई मालूमात भी आएंगी जो अभी तक लोगों को नहीं पता। तो इस पर अभी अगर हम बात ना करें तो बेहतर है। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, सबक उन्होंने नहीं सीखा, सबक सियासतदानों ने सीखा है कि जिंदगी बचानी कैसे है इनसे। एक फांसी के बाद मैं नहीं समझता कि उनकी तरफ से कोई रियायत थी, इधर थोड़ी अक्ल दानिश आ गई है और उन्होंने कहा है कि हमने इनसे जान बचानी भी है, क्योंकि जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए जान बचनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भुट्टो साहब से सियासतदानों ने सबक सीखा है, दूसरी पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा।